بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ملفوظ نمبر 107، اللہ کے محبوب بننے کی ترکیب۔ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور محب بننا چاہو تو اعمال میں ہمت کر کے شریعت کے پابند رہو، ظاہراً بھی اور باطناً بھی، اور اللہ اللہ کرو، اور کبھی کبھی اہل اللہ کی صحبت میں جایا کرو، اور ان کی غیبت میں جو کتابیں وہ بتائے ان کو پڑھا کرو۔ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور محب بننا چاہو تو اعمال میں ہمت کر کے شریعت کے پابند رہو، ظاہراً بھی اور باطناً بھی، اور اللہ اللہ کرو، اور کبھی کبھی اہل اللہ کی صحبت میں جایا کرو، اور ان کی غیبت میں جو کتابیں وہ بتائیں ان کو پڑھا کرو۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہے، اللہ کا ولی بننا چاہے، تو حضرت فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعمال میں ہمت کر کے شریعت کے پابند رہے۔ ہمت مردہ مدد خدا، جو لوگ ہمت کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہمت کے ساتھ شریعت کے پابند رہیں، ظاہراً بھی اور باطناً بھی، یعنی جو ظاہری اعمال ہے شریعت کی اس کی بھی پابندی ہو، اور باطنی اعمال ہے ان کی بھی پابندی ہو۔ ظاہری اعمال جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نوافل، قرآن پاک کی تلاوت، یہ ظاہری اعمال ہے، ان کی بھی پابندی ہو جو حلال ہے۔ اسی طرح جو حرام ہے ان سے بچے ظاہراً، جس طرح شراب حرام ہے، جس طرح اور گناہ ہے، بد نظری ہے، بد نگاہی ہے، تو ظاہراً بھی ان کی پابندی ہے، اور باطناً بھی، جس طرح باطناً اعمال ہے، جس طرح خوف ہے، اللہ کا خوف ہے، اور جس طرح آخرت کی فکر ہو، غم ہو، اور جس طرح اخلاص ہو، اور جس طرح للہیت ہو، تو ان اعمال کی پابندی کرے بتکلف، ہمت کر کے۔ اور جس طرح جن اعمال سے، باطنی اعمال سے اپنے آپ کو روکنا ہے، جس طرح حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غیبت ہے، تکبر ہے، تو ان سے اپنے آپ کو بچائے، ہمت کر کے شریعت کی پابندی کرے ہر حال میں۔ فرمائے کہ شریعت پر چلنے والا کبھی پچھتایا نہیں کرتا، کبھی بھی شریعت پر چلنے والا پچھتاتا نہیں ہے۔ تو شریعت کی پابندی ہو، اعمال کی پابندی ہو، ظاہری اعمال کی بھی پابندی ہو، باطنی اعمال کی بھی پابندی ہو، اور فرمایا کہ اور اللہ اللہ کرو، یعنی ذکر اللہ کے ذکر سے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون اللہ ہی کے ذکر سے ملتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے دل منور ہوتے ہیں۔ تو جب دل منور ہوتے ہیں پھر دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر اور محبوب کا ذکر کریں گے تو محبوب کی طرف توجہ بڑھے گی، رجحان زیادہ ہوگا۔ اور کبھی کبھی اہل اللہ کی صحبت میں جایا کرو، اور اہل اللہ کی صحبت میں اس لیے کہ اہل محبت سے ملیں گے، ان کے دل سے اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ نیک لوگوں کی صحبت اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنائیں گے، اور برے لوگوں کی صحبت اٹھائیں گے تو اس کا پھر اسی طرح اثر ہوتا ہے۔ اس طرح حدیث کا مفہوم ہے، عطر فروش کے پاس جاؤ گے تو عطر نہ بھی خریدو تو کم از کم خوشبو تو آئے گی، اور اسی طرح لوہے والے کے پاس جائے، آگ والے کے پاس جائے تو بے شک کپڑوں کو آگ نہ لگے لیکن گرمی وہ تو کہیں گئی نہیں ہے، اصل و ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اور اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، گو نشین در حضور اولیاء۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے ہم نشینی چاہے، اللہ سے دوستی کرنا چاہے، اللہ کا محبوب بننا چاہے، اللہ کا ولی بننا چاہے، اس کو چاہیے کہ گو نشین در حضور اولیاء، اس کو چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرے۔ اہل محبت کے دلوں سے محبت پھر اس کے دل میں آئے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یک زمان صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا، کہ اللہ والوں کی صحبت، تھوڑی سی صحبت، تھوڑی دیر کے لیے اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت اٹھانا، کہ یہ 100 سال بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ 100 سال بیریا
عبادت سے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں جانا، کیونکہ قلوب کا اثر ہوتا ہے، قلوب پر اثر ہوتا ہے۔ تو جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو ان کے پاس ہم بیٹھیں گے تو اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بھی آئے گی۔ اور اسی طرح برے مجالس کا اثر ہوتا ہے، فاسق فاجر اور غافل لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھیں گے تو پھر ان کا اثر اسی طرح دل پر پڑتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں، اور حدیث میں بھی آتا ہے المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی، جس کے ساتھ وہ ترجیح دے گا، اپنی زندگی، اپنی صحبت، اپنا وقت دے گا۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ ترجیح دیں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو اس لیے اہل اللہ کی محبت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ فرماتے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی، اللہ سے خلوت میں بھی اللہ سے ڈرنا، جلوت میں بھی، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا، اور مجمع میں بھی اللہ سے ڈرنا، یعنی ہر حال میں اللہ سے ڈرنا۔ تو فرمایا تقوی اختیار کرو۔ آگے تقوی اختیار کیسے اختیار کرے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اہل اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ بیٹھیں گے، تعلق قائم کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی تقوی نصیب فرمائیں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنائیں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ولایت نصیب فرمائیں گے۔ اور ان کی غیبت میں جو کتابیں وہ بتائے ان کو پڑھا کرو، اور جب تک اہل اللہ کی صحبت میسر نہ ہو یا دور ہو تو اہل اللہ کی کتابیں، بزرگوں کی کتابیں ہم پڑھیں، جو کتابیں ہمیں وہ بتائیں ان کتابوں کی ہم پابندی کریں، کیونکہ بزرگوں کے کلام میں نور ہوتا ہے، بزرگوں کی تالیف میں نور ہوتا ہے۔ تو ان کی کتابیں پڑھیں گے، گویا یہ قائم مقام ان کی صحبت کے ہیں کہ ان کی بتائے ہوئے کتابیں ہم پڑھیں تو گویا کہ قائم مقام ہم ان کی صحبت میں ہے، یعنی ہم ان بزرگوں کی صحبت میں ہیں، تو ان کا اثر دل پر پڑتا ہے، دل منور ہوتا ہے، اور جب دل منور ہوتا ہے پھر طاعت، اللہ کی بندگی آسان، دین پر چلنا آسان، شریعت پر چلنا آسان، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر پورا کرنا پھر آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم بزرگوں کی کتابیں پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں، اور جو کتابیں بزرگ فرمائے، خاص کر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی مواعظ ملفوظات، بہشت زیورت، ان کی ہم پابندی کریں، اور اسی طرح فضائل اعمال، فضائل صدقات، حیات الصحابہ، ان کتابوں کی پابندی کریں گے، ان کتابوں کو پڑھیں گے تو اللہ کا نور ہمارے دلوں میں آئے گا، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق اور دین میں رسوخ پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ظاہر اعمال کی بھی اللہ تعالی پابندی نصیب فرمائے، باطنی اعمال کی بھی اللہ تعالی پابندی نصیب فرمائے، جن جن کاموں سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، ظاہراً بھی باطناً بھی، اور اللہ تعالی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوبین کی مجالس میں بیٹھنا، اپنے اہل اللہ کہ صحبت نصیب فرمائے، ان کا تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی بتائے ہوئے کتابیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین نصیب فرمائے، دین پر چلنا اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالی موت نصیب فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔